السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. معیشت پہ آج ہم بات کریں گے. اور معیشت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بڑا آل پرویسو ہے, بڑا آل ایمبریسنگ. اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں اور ہمارے ہاں تو ڈائمینشنز اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں, کیونکہ کنفیوژنس بھی ہیں, لاپ سائڈڈ پالیسیز بھی ہیں, اور ایک کنٹینیوٹی آف گورننس بھی نہیں ہے. کسی ماڈل پہ ہم کبھی کامیابی سے شاید پہنچے نہیں. اگر پہنچے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی یا سبوتاژ ہو جاتا ہے یا سبورٹ ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ چونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, بہت سارے انڈر کرنٹس ہیں, پالیٹی ہے, پالیٹکس ہے, آپ کا سوشو کلچرل پیٹرنز ہیں, آپ کے ہاں تعلیم کا جو معیار ہے, خصوصی طور پہ جو تکنیکی تعلیم ہے, جو ہنر مندی ہے, وہ اس کے حوالے سے بھی, چونکہ وہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انگریڈینٹ ہے ہماری معیشت کو مضبوط کرنے کا. تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے, جس کو میں ابھی کہہ رہا ہوں ووکیشنل ٹریننگ میں اور بچوں کو امپاور کرنے میں. تو میری مراد ہے جناب شہریار احمد خان صاحب سے. آپ ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پنجاب کے چیئرمین. جی خان صاحب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو جی. خان صاحب, وہ ایک تو آپ کی کنٹریبیوشن آپ کے ادارے کی وہ بے شمار ہے, وہ تو اپنی جگہ ظاہر ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. کوشش تو ہمیشہ کرتی رہنی چاہیے. جی ڈیفینیٹلی. وہ ہم جس عمر کے حصے میں چلے گئے, ہم آپ بھی کوشش کوئی جستجو تو کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اوور آل ایک کیا پکچر آپ ڈرا کرتے ہیں معیشت کی, کیونکہ ظاہر ہے بڑا سوال تو بہت ہی زیادہ بکھرا ہوا ہے, لیکن جیسے اتنا ڈسپیرٹ سوال میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جس طرح لوگ بہت ساری اس میں قنوتیت بہت پھیلا رہے ہیں, جی جی. تو میں چونکہ اینٹی قنوتیت ہوں مزاجن, جی جی. تو آپ کا تو کام بھی یہی ہے کہ پیسمزم کو فائٹ کرنا اور بچوں کو امپاور کرنا. ویئر آر وی ہیڈنگ؟ کوئی جیسے میں نے کہا کہ لاپ سائڈڈ ہے, کیا ہے, آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کس حد تک ہم آگے جانے کی کتنی اسپیس ہے؟ جی سر, ایسا ہے کہ قنوتیت کا آپ نے کہا, قنوتیت کو ختم کرنا ہی زندگی کی علامت ہے. صحیح بات. آپ نے بالکل بجا کہا کہ اگر جب ہم قنوتیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی جامد ہوگی, اور ہم ہر وقت گلومی شکل بنا کر اور ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں بیڑے غرق ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بلکہ آپ کی جسمانی توانائیاں نہیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. دماغ تو چلو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کا. جی بالکل صحیح بات. اس کے بجائے اگر ہم آپٹیمزم کا شکار ہوں, اگر آپٹیمسٹک ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو جہاں تک اگر ہم نے کوئی ایک ذہنی کیفیت اپنانی ہے تو کیوں نہ آپٹیمزم کی. جی بالکل. جی ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ معیشت کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک دن میں خراب ہو جائے اور ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. یہ نہ ٹھیک ہو سکتی ایک دن میں, نہ ایک دن میں خراب ہو سکتی. یعنی کوئی پش بٹن سسٹم نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے کسی ایک گورنمنٹ کو مرد الزام ٹھہرائیں, دیکھو جی وہ یہ کر کے وہ یہ کر, اور اپنے آپ کو بالکل بری الزمہ قرار دے دیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پچھلے 77 سالوں میں ہر گورنمنٹ نے شاید اپنے دامے درمے سخنے اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ڈالا ہے. یہ شاید مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ, کیونکہ یہ لوگ کم بات کرتے ہیں. جی سر. لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کچھ کرتے ہیں. جی بالکل. کوئی سمجھ کے کر لیتے ہیں, کوئی کم سمجھ کے کر لیتے ہیں. جی بالکل. اچھا, یہ آپ نے اچھی بات. جی ہاں, ارلی 60s تک کہہ لیں یا 70s سے پہلے تک تو معاملات آپ کو پتہ ہے بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایشین ٹائیگر ہیں ابھرتے ہوئے معاشی اعتبار سے. تائیوان سے کہیں ہم آگے ہوتے, کوریا سے ہم کہیں آگے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ایک پہلا غالباً 5 سالہ منصوبہ تھا, دیٹ واز پریپیئرڈ بائی ڈاکٹر محبوب الحق, تو وہ چرایا تھا, اس کو کاپی کیا تھا ساؤتھ کوریا نے. اور آج ساؤتھ کوریا دیکھیں کہاں چلا گیا اور ہم کہاں پاتال میں گھسے ہو گئے. اکنامک جائنٹ. جی ہاں, اکنامک جائنٹ بن گیا. اور آن دا بیسس آف آر آئیڈیاز جو کہ ڈاکٹر محبوب الحق نے 60s میں دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہو گیا, کیوں ہم اس جو ہمارا ہی آئیڈیا تھا اس کو ہم عملی جامہ کیوں نہیں پہنا سکتے. ایوالو ہوتا. جی ہاں, لیکن اس کو تو ہم نے ڈکا لگا دیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جی بالکل. تو 71 سے 5 سال منصوبے ختم کر دیے بعد میں. جی ہاں, 71 سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو انڈیکس تھا معاشی اشاریہ سارے کے سارے بہت بہتر تھے, باوجود اس کے کہ ہمارا ایک جو حصہ تھا بنگلہ دیش, جس کو ہم بیمار حصہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے تھے,
اس کی وجہ یہ کہ ہماری معیشت کا ہر سال ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے سیلاب میں بہہ جاتا تھا. بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے ہر سال سیلاب آتا ہے, خوفناک قسم کے سیلاب آتے ہیں. جی ہاں, تو اس میں ہماری معیشت کا اچھا خاصا ایک حصہ جو ہے نا وہ سمندر برد ہو جاتا تھا. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم بہت اوپر تھے اور ایشین جائنٹ بن رہے تھے. لیکن 71 میں انفارچونیٹلی اس وقت کے جو بھٹو صاحب نے جب قومیانے کا ایک جسے نیشنلائزیشن کا جو ایک پروسیس شروع کیا, اس نے معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بالکل توڑ کر رکھ دیا. بالکل دیکھیے اس سے پہلے کتنے بڑے تھے. ایک میرا خیال ہے بیکو فیملی تھی, ایک وہ آپ کی بہت بڑی صنعت. اس کے آپ کو یاد ہوگا کوریا کے پریزیڈنٹ صاحب اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں, اور جیپیں آپ بنا رہے تھے, ٹینکس آپ بنا رہے تھے, چھوٹے ایئر کرافٹس آپ بنا رہے تھے, اور بے شمار چیزیں آپ بنا رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ راتوں رات وہ جو نیشنلائز ہو گئے وہ سارے کے سارے کارخانے, اور وہ جو ارب پتی کھرب پتی جو لوگ تھے وہ سڑک پر آ گئے, اور اس آدھے سے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے. کچھ لوگوں نے وہاں کاروبار شروع کر دیا, کچھ ہمیشہ کے لیے طائب ہو گئے کاروبار سے. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. اس کے بعد آج تک معیشت سنبھل نہیں سکی, باوجود اس کے کہ بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی, لیکن وہ جو ایک ڈنٹ ڈال دیا تھا وہ 5-6 سال میں بھٹو صاحب نے, وہ انفارچونیٹلی اس کے بعد پورا نہیں ہو سکا. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ اپنے پہلے دور میں ریوائیو کرنے کی کوشش کی, دوسرے دور میں بھی صنعتی حوالے سے کرنے کی کوشش کی, اور اب بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اپنے طور پر. لیکن اگین وہی بات ہے کہ خرابیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, جی ہاں, سنبھالنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ بہت آسان ہے کہ کہہ دینا کہ جی کام نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. بہت سارے لوگ یہ اپروچ ہی غلط. جی ہاں, یہ اپروچ سب بالکل غلط ہے, یہ بلکہ زیادہ پھیلا رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں سر سب سے اہم چیز جو ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے میں پچھلے چند ایک ماہ میں ہماری معیشت نے کسی حد تک گرو کرنا شروع کر دیا ہے, اور 23 کا اور 24 کا جو انڈیکس ہے معاشی سروے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. لیکن ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوا ہے. اب ظاہر ہے جب انفلیشن ریٹ کم ہو گیا تو مہنگائی بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے, لیکن ایک سمت متعین ہوگی, اور ہم یوں کم از کم کہہ لیں کہ اتنا ہو گیا ہے کہ جو مہنگائی نے بڑھنا تھا اس کی رفتار کو روک لیا گیا ہے, اس کو کم کر دیا گیا ہے. صاحب ہم جانا ایک بریک پہ, جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا جناب پروفیسر ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب نے. آپ معروف اکانومسٹ ہیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم اکانومی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی سمت سیٹ ہوئی ہے, تھوڑا سا پس منظر بھی بیان ہوا کہ ماضی میں جو 5 ایئر پلان ہوتے تھے, اب تو خیر وہ جب وہ 71 میں تو اسکریپ کر دیے گئے نا وہ 5 ایئر پلانس, تو پھر ایک سال کا منصوبہ بن رہا. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا میں 10 ایئر پلان بن رہا ہے, اس میں کہیں نہ کوئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, رینیول ہوتی رہتی ہے, ایوالو ہوتا رہتا ہے. ہمارے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ویئر ڈز دا فالٹ لائے. ہم تو ویسے بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں, آپٹیمسٹک ہیں. میاں صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے وہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے ان دی کانٹیکسٹ, بٹ اٹس اے اسمال مارکیٹ. وہ باقی جو ہے میرے جیسے لوگوں کا تو فکر وہ باقی ہے جن کا میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ نے جو بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آئی ڈونٹ نو وائی آپ نے چائنا کی مثال دی. کیپٹلزم پلانوں سے نہیں بنتا, وہ کمیونسٹ سوسائٹی کی وہ ہے, اس کا خاصہ ہے. جی ہم نے ایوب خان کے زمانے سے ہی 5 سالہ منصوبے بنائے جس میں شاید دوسرا کامیاب ہوا, باقی کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئے. بھٹو صاحب نے اس کو 1 سال پہ کر دیا اور اس کے بعد نہیں ہوئے. مشرف کے زمانے میں وہ 9th پلان, اس کے بعد شاید 11th پلان بنانے کی کوشش کی. بٹ دی اکانومی ہے, دیکھیں جب آپ گورنمنٹ کا ہاتھ کم کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو, آپ کیپٹلزم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ جو ہم لیسر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیسر گورنمنٹ, اور پھر کمپٹیشن کرائیں گے تو چیزیں اس لیول پہ جائیں گی, یہ مہنگائی بھی کم ہوگی اینڈ چیزیں بھی پروڈیوس ہوں گی اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اینڈ سچ فورتھ. مگر
یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو ایک پروجیکشن دینے کی ضرورت ہے کہ 5 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے، 10 سال کے بعد کہاں ہوں، یہ بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک پلاننگ کمیشن کا کام ہے، اور کوئی وہ ہم نے نہیں دیکھا اس میں، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی نہیں دیکھا، اور یہ پی ڈی ایم 1 میں بھی نہیں دیکھا، اور اس میں بھی ابھی تک خیال ہے کہ کوئی سو لفظ پلان کے جگہ ایک جس کو کہتے ہیں پالیسی فریم ورک شاید زیادہ بہتر ہو. پلان ذرا زیادہ کمپریہنسو، جامع. پلانس آر دی کمیونسٹ گورنمنٹس میک پلانس، دیر مارکیٹ کا لیسٹ رول ہے ان دی کانٹیکسٹ. وہاں تو گورنمنٹ ہی ساری پاورفل ہے نا جی. لیکن چائنا کا ایکسپیریمنٹ اور سب ڈفرنٹ ہی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چائنا، ویتنام، نارتھ کوریا، کیوبا اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ رشیا، دیز آر ڈفرنٹ ٹائپ آف. آپ نہ کمیونسٹ پارٹیز ہیں آپ کے پاس، نہ ہی آپ مارکیٹ اکانومی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو 3 شرطیں بہت ضروری ہیں اس کے لیے جس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی یہ ہے جو سارے ویسٹ نے کیا اور کمیونسٹ ملکوں نے بھی کیا، کہ سارے قوم کے بچوں کو 21ویں صدی کی آپ سکلز دیں، چوز نہ کریں. یہ بات صحیح ہے کہ سب ایم ایس پی ایچ ڈی نہیں کرتے آپ کو، مگر آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کو جو ضرورت ہے سکلز کی، یا وہ جو آپ نئے ینگ لوگوں کو ایکسپورٹیبل بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ اسکل سیٹ دینا بہت ضروری ہے. وہ گورنمنٹ دیتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے، خود وہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. بٹ آپ دیکھیے کہ وہ ملکوں میں آپ کے بچے بھی جائیں تو ان کو وہی ایجوکیشن ملتی ہے جو وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس ہیں کہ رابسٹ اکاؤنٹیبل ٹرانسپیرنٹ انسٹیٹیوشنس. آپ کی تو انسٹیٹیوشنز ابھی لڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ایک ہی ملک کی 3 ستون ہیں. میں آپ کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہوتا ہوں. ہم تو مجھے غلامی کے زنجیروں سے چھٹکارے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال میں انسٹیٹیوشن سے غلامی کی زنجیروں ان سے چھٹکارا چاہیے. میں آگے جا رہا تھا، ایک اور بڑا عجیب و غریب بات کرنے لگا تھا. وہ یہ ہے کہ وہ ملک جن کی ہم بات کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں کولونائز بھی کیا، وہ اب ہمارے ملکوں سے برین ڈرین کر کے سکلز لے کے جا رہے ہیں لوگ. بلکہ جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو وہ اپنے پالیٹکس میں، اپنے پرائم منسٹرز میں، اپنے پریزیڈنٹس میں بھی، اپنے میئرز میں بھی امیگرینٹس کے بچے آ رہے ہیں. ہم نے سوسائٹی کو بہت ٹیکنیکلی پیور رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے، اور جو پیور ہے اس میں بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں. ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ پالیسی کیا ہے. میں تو یہ ابھی تک سمجھتا ہوں، آپ کرٹیسائز کریں مجھے، کہ یہاں بہت زیادہ گروتھ جو ہے وہ پلفریج کر کے اس کو ٹیکس کو، وہ رشوتیں لے کے، وہ اسمگلنگ کے اوپر، یہ بلیک اکانومی پہ یہ چلتی رہی ہے. اور پھر ہم نے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی ابھی بھی وہ جو کیا ہے ریئل اسٹیٹ کو فروغ دیا، نہ کہ مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز. ہمارے بڑا بڑا شاندار ڈاکٹر اور انجینئر اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہے، آپ ان کو ایکسپورٹیبل بنائیں نا. یہیں بیٹھ کے آئی ٹی کے تھرو وہ اپنے اسکلس کو، فائنینسز کو، اینڈ آپ کے پاس کئی ملکوں کے وہ ماڈلس ہیں. ٹھیک ہے. مگر جب یہ آپ کے پچھلے پرائم منسٹر یہ کل بیان دے دیں گے کہ ہم ہی پی اے یہ خرید لیتے ہیں. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ سو امیچور سر، تو وہ آپ کو روڈ میپ تو مل گیا نا کے پی کی گورنمنٹ. اب گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہم لے لیتے ہیں ادھر سے مریم نواز. سوال یہی ہے کہ وہ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کا حصہ ہے نا، پروونشل گورنمنٹ، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. تو آپ یہ جو کیا ہے پی اے، یہ اس کے شیئرز کیوں نہیں فلوٹ کر دیتے کہ عام آدمی بھی اس کو خرید لے؟ آپ وہ اس آپ ہی گئے ہوں گے امریکہ، مجھے یاد پڑتا ہے میں روزویلٹ ہوٹل میں ٹھہرتا رہا ہوں. وہ روزویلٹ ہوٹل میرا $2 ارب کا ہے. میرا وہ بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو لینا چاہتا ہے. ہم اس لیے بیچنا نہیں چاہتے کہ ہم وہاں مفت جا کے رہتے ہیں. تو جب آپ کی انٹینشنز اکنامک گروتھ کو ہولسٹک بنانے کی نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی. پہلے بھی ایسے ہوا ہے، مشرف کے زمانے میں 12% ہوئی، نواز شریف کے زمانے میں بھی
ये ग्रोथ आई एंड सच फोर्थ, बट हर दफ़ा जब गवर्नमेंट बदलती है वो कोलैप्स कर जाती है। तो वो बात मैं अग्री करता हूँ कि कोई ऐसी प्लान तो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, लॉन्ग टर्म आपको वो देनी पड़ेगी कि जी बिजली कैसे पैदा करनी है, पानी किस तरह आपने वो करना है, एजुकेशन को किस तरीके से करना है, प्राइवेट सेक्टर का उसमें क्या रोल होगा। गवर्नमेंट तो ब्रॉडर आउटलाइन दे सकती है ना, या कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट। उसका हम ये कहते हैं कि एक ही तरीका है कि टैक्स कम कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर दो उस इलाके में जहाँ आप ग्रोथ चाहते हैं, और जहाँ ग्रोथ नहीं चाहते वहाँ टैक्स ज़्यादा कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो, खुद ही इकोनॉमी जो है वो मूव कर जाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ। मगर आपका जो कॉम्पिटिटिव कमीशन है वो क्या कर रहा है, वो तो मोनोपोलीज बना के बैठा हुआ है, वो तो सारे बिजनेसेस कार्टेल्स को प्रमोट कर रहा है। तो फिर वो ग्रोथ अनसस्टेनेबली रहेगी, आएगी, इन्फ्लेशन भी। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे साथ जो शहरयार साहब हैं, इनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आप तो खैर माशाल्लाह अपनी जगह आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि बच्चों को एम्पावर करने में, इंपार्टिंग द स्किल्स, हेड्स ऑफ, यही हम चाहते हैं। मैं चाह रहा था कि इसमें हमें, चूंकि मैं तो आपको कहा कि मैं तो एंटी कनूतियत हूँ, मैं तो एंटी पेसिमिज्म हूँ, तो लोगों को बताएं कि अब भी बच्चे एम्पावर हो रहे हैं, ये ट्रेड्स में आप उनको तालीम और ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, और आगे उनकी सुना है कि खपत भी है उनकी जी बस, और उसको डाइवर्सिफाई या कीपिंग इट एट पार विद दी ट्रेड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये सारा को प्लान हमें थोड़ा सा जो भी इब्तिदा में बता सकते हैं, फिर बाद में दोबारा हम डिटेल ले लेंगे जनाब। तो सर ऐसा है कि हमारा जो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, जो टेप्टा के एग्जामिनिंग बॉडी है, ठीक है, हम लोग हर साल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं ऑल ओवर, आपका ऑल ओवर पंजाब? जी, ऑल ओवर पंजाब। अच्छा। उसमें 3 माह 6 माह के कोर्सेज होते हैं, 1 साल और 2 साल के कोर्सेज भी होते हैं। उसमें डिफरेंट ट्रेड्स हैं, और अभी हाल ही में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उनके इनिशिएटिव पे हमने ये शुरू किया है कि 6 या 7 ऐसे बहुत अच्छे, यानी कि ऐसे हैं उसमें इंट्रोड्यूस जी हाँ। अच्छा। और उसमें ज़्यादा हैं AI के हवाले से हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हैं तो 3 महीने का कोर्स, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोर्सेज हैं कि वहाँ एक दफ़ा जब बच्चा वो करके निकलेगा तो उसे फौरी तौर पे जॉब मिल जाएगी, यानी कि इतना पाकिस्तान के अंदर जी, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। उसकी सर्टिफिकेशन जो है, जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, कि पूरी दुनिया में आप उस सर्टिफिकेट, कौन सा इदारा देगा सर्टिफिकेट? ये हमारे पूरे पंजाब में हमारे बेशुमार इदारे हैं। अच्छा। और टेप्टा की तरफ से होगा। टेप्टा को तो हर खुद भी एक चार्टर है जी, टेप्टा जी बिल्कुल, लेकिन हमारा ये है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, हमारे डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा, ठीक है, जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड। तो इस लिहाज से हमारा फिलहाल जो दूसरा बैच चल रहा है, 4000 बच्चे हैं इंशाल्लाह, वो हमने ट्रेन करने हैं पूरे पंजाब में, पहले जो फेज है उसमें, और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते इसको इंशाल्लाह 40,000 तक हमने लेकर जाना है। अच्छा। और पहला जो स्पैन ऑफ 1 ईयर, जी हाँ बिल्कुल, एक साल के अंदर बिल्कुल, पहला जो 3 माह का जो कोर्स था, उसमें मैंने देखा है कि जितने बच्चे फारिग हो गए सब के सब वेल प्लेस्ड हो गए हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि टेप्टा की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अब AI की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। हमारे ब्रिगेडियर साहब जो नए चेयरमैन साहब आए हैं हमारे टेप्टा के, उन्होंने आती सबसे पहले एक बड़ा शानदार, कोई इंजीनियर है बाय प्रोफेशन या क्या है? जी बिल्कुल, वो आर्मी से हैं बेसिकली। और उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है 1 साल में, उन्होंने ये किया है कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रेड्स जिनकी जरूरत नहीं थी मार्केट में, उनको उन्होंने खत्म किया, जो तकरीबन रिडंडेंट हो गए, रिडंडेंट हो गए, वो फर्क कर दिया। ये तो अच्छा किया आपने। जी हाँ, वेस्टेज है वो। जी बिल्कुल, और ऐसे ट्रेड लेकर आए हैं जिनकी इस वक्त मार्केट में जरूरत है। अच्छा। जैसे AI और कंप्यूटर के नई जिद्दत में। अच्छा, एक खबर हमें दें, जो अच्छी खबर मैं सुनना चाह रहा हूँ कि ये इन बच्चों को आप चार्ज क्या करते हैं? अच्छा, चार्ज बहुत ये तो नहीं है कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहे हैं, वो तो बेचारे बहुत मिनिमम 10 साल लग जाएंगे पूरे। नहीं, बिल्कुल बहुत मिनिमम, यानी कि सालाना कोई हजारों में नहीं, बहुत साल, चंद सौ में, चंद सौ 500 में। जी बिल्कुल, चंद 100 में हम उनसे लेते हैं। और बहुत आला लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। और इसके तो इसमें एकेडमिक कोई प्री रिक्विजिट रखा आपने, कोई कितना? जी बिल्कुल, हर एक का अलग होता है। अगर मिडिल हो या मैट्रिक हो आ सकता है। कुछ ट्रेड्स में मिडिल है, कुछ में मैट्रिक है, कुछ में FSC है, और ICS के साथ, कंप्यूटर के साथ। ठीक है। अब ये जो वज़ीर आला के इनिशिएटिव पे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, चूँकि IT बेस्ड है, लिहाजा इसमें ICS का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ICS जिस बच्चे ने किया हुआ है वो इसमें बहुत कामयाबी से
कर लेता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले दिनों मैं एक विजिट पर साहिवाल गया, तो वहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शहरियार साहब, मैंने आपका 3 माह वाले कोर्स में दाखिला लिया। मैंने कहा जी हाँ, प्रिंसिपल, जो कि खुद इसमें एज लिमिट नहीं है, नहीं एज लिमिट का, एनीवन कैन कम, और पीएचडी डिग्री, फिर मैं भी और सर वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, और वो कह रहे हैं आप तो यार बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं मेरा हुनर सीख लूं कोई। सर पीएचडी डिग्री होल्डर होकर उन्होंने ले लिया दाखिला, और उसके बाद जब उन्होंने ग्राफिक डिजाइन में पूरा कोर्स कर लिया तो मैंने कहा सर अब क्या फील किया? उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं इतना हो गया कि अपने कॉलेज का जो मैगजीन है वो सारे का सारा बाहर से कराने के बजाय खुद मैं और ज्यादा अच्छा डिजाइन कर लेता हूँ, ये मुझे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। तो इस लिहाज से ये बड़ा उसी बात पे जोर दे रहे थे ना कि बच्चों को तरबियत देकर, जी बिल्कुल। और दूसरा सर ये देखिए प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करते हैं, इंसान की भी तो उसको वैल्यूएशन का काबिल। और दूसरा सर ये देखें कि हम लोग IMF के सामने नाक रगड़ते हैं हमारी हर हुकूमत के जी 2-3 अरब डॉलर के लिए, तो इसके बजाय मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चे इतने वेल ट्रेन कर लें कि बाहर की जो रियासतें हैं, गल्फ स्टेट खास तौर पे, या कोरिया और जापान वगैरह, वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ खेप तैयार करें और वहाँ भेजें। तो वहाँ से जो ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमें मैं समझता हूँ IMF के दर पे जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और यही जो मॉडल है वो मोदी ने किया और बड़ी कामयाबी से किया। और आप ये देखिए वहाँ जो गल्फ से रेमिटेंसेज आती हैं, तो IT की एक्सपोर्ट सुना है अराउंड 200 बिलियन, जी जी, हमारी 2.83 बिलियन है। जी जी बिल्कुल, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा, यानी कि खैर हम उतने साइज हमारा उतना नहीं, लेकिन चलो अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो कम से कम 50-60 तो होनी चाहिए, जी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और हमारी टोटल उतनी नहीं है जितनी उनकी खाली सिर्फ गवर्नमेंट ने कोई इसमें कोई किया है, अपना टारगेट दिया है? जी जी, गवर्नमेंट ये कर रही है, और हमारा टेप्टा का इश्तराक हो रहा है। बहुत सारे ममालिक से हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट इस तरह के एग्रीमेंट किए जाएं कि जो उनको जितने बच्चे चाहिए उस तरह से ठीक उन्हीं लाइंस पे हम ट्रेन करें और उनको एक्सपोर्ट करें अपनी मैन पावर। चले इसमें मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं एक दफा अली सलमान के पास बैठा था, शायद वो चेयरमैन भी, जी चेयरमैन, वो मेरे भतीजे ही हैं एक तरह, क्योंकि उनके वालिद साहब मेरे बैचमेट थे। जी जी, तो वो बता रहे थे कि हमें बड़े फंड्स भी आते हैं बाहर के, जी करें बच्चों के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बच्चों का एक ब्रेन ड्रेन पे बड़ा शोर मचाया कुछ लोगों ने कि जी सारा मुल्क ही बाहर चला गया। तो वो मेरे ख्याल को 10-15 लाख अगर बच्चा हुनरमंद होके चला भी जाए तो डॉक्टर साहब कोई नुकसानदेह ये प्रोपोजिशन है या कोई? मियां साहब, मेरी एक्सपीरियंस ये है कि शोर वही मचाते हैं जिनके अपने बच्चे गए हुए हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि ये तो आपने कच्चा छट्टा खोल दिया उनका, तो दूसरे का बच्चा ना जाए। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जिस स्टेटस लीगली इलीगली हमने ले लिया है, तो दूसरा उस स्टेटस कहते हैं वो किसी को वो ना मिल जाए, मेरे बराबर ना आ जाए ये बंदा। इंडिया के जब गए थे इंजीनियर्स और डॉक्टर साहब, आई बेग योर पार्डन, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। ओके, तो जी हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखें। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर क़यास असलम साहब और शहरयार अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्रेन ड्रेन का एक हमारे यहाँ एक फैशन सा बन गया है कि हर वक्त गॉसिप, एक खामखा की गुफ्तगू, जो एक ऐसी सिचुएशन खामखा की क्रिएट करके तो अपने ही ऊपर एक लानत मलामत करते रहना हर वक्त। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये तो आप पहले भी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट हो हमारे मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर। सर, बात ये है कि आप अगर किसी बच्चे को ट्रेन करें, उसके ऊपर पैसा खर्चें, हुकूमत का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो या उनके वालिदैन का, और फिर यहाँ आमदनी उतनी ना ले सके और बाहर अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है। जी। अभी भी आप देखिए कि आपके $30 बिलियन हर साल यही लोग जो बाहर गए हुए हैं भेज रहे हैं जी। इसमें जो दूसरी बात करने की है वो ये है कि ये जो बाहर जा रहे हैं इनको समझाने की है कि और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएं वहाँ, ताकि ये आधे से ज्यादा स्पेशलिस्ट इंग्लैंड के जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाते हैं, मगर उन्होंने इतने क्रिएट कर दिए हैं कि वो जो बाकी रह जाते हैं वो मुल्क को चलाते हैं। उनके डॉक्टर्स हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हैं जी, बहुत, अमेरिका में भी जी। तो आपको ये जो ब्रेन ड्रेन का इशू है कि पहले वो आप इतना एक पूल बना लें जिसमें से कुछ चले भी जाएंगे तो आपको तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि फायदा है मुल्क को। जब आप पूल ही नहीं बनाएंगे और जिनको बनाया है उनको वो मराते ही नहीं देंगे जो वो हकदार हैं। पूरे रीजन में सबसे कम तनख्वाहें एन एवरेज पाकिस्तानियों की हैं, पाकिस्तान के अंदर हाँ जी।
ٹھیک ہے, پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, تو نیچرلی جب ان کو کوئی اور موقع ملے گا, آج تو گلوبل ولیج ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اگر ان کا بچہ باہر چلا جائے اور وہاں سے اگر $1 بھی بھیجتا ہے تو وہ 277 روپے صحیح بات جیب میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم باہر کے ملکوں میں آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, انکوبیشن سینٹرز, R&D, صنعتوں کا جو تعلق ہے یونیورسٹیوں سے, یہ چیز ہمارے ہاں اس طرح نہیں, مجھے فعال انداز میں نہیں دکھائی دے رہی, اگر ہے بھی تو خال ہے کوئی. سر میں پھر وہی بات کروں گا کہ خود ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں سے پیسے بھی لے جا رہے ہیں اور خود بھی جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں, نوکریاں بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, اور ہم تکلیف ہو رہی ہے کہ باقی جو قوم ہے, اور میں نے یہی آپ سے شروع میں کہا کہ وہ کیپٹلزم کے علاوہ جو قوم ہے اس کو بھی تو اٹھانا ہے نا, اس کو بھی تو اگر اس ملک نہیں تو ادروائز ان کی سکلز جو ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پڑھا کے ان کو سکلز دیں, بڑی بڑی سکلز ہیں. میں نے اب وہ دیکھنے شروع کی ہیں ریلز فارنرز کی, جو ہمارے وہ جو چھوٹے چھوٹے میکینکس, ٹرک کا ایکسل ٹھیک کر لیتے ہیں, کئی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ اتنے سستی کوئی نہیں کر سک رہا. صحیح بات. پھر ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے پاس وہ کلچرل ایشوز ہیں جن کو ہم نے زیور میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں, ہم اور بڑا کچھ کر سکتے ہیں, اور ان کو صرف مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا جی. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ خود جا کے یا اپنی سکلز بیچ کے ڈالر کمائیں اور ملک کو ترقی دیں. میرے آفس میں آج سے نا کچھ سال پہلے کوئی ڈپٹی کمشنر آئے تھے, وہ بڑے انٹرپرائزنگ تھے, یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سر میرا ماڈل دیکھیے, وہ اپنے طور پہ اپنی اوور اسٹیپ کر رہے تھے اپنی اتھارٹی کو, لیکن بہرحال اچھا کام کر رہے تھے. وہ سکلز کا انہوں نے اپنے طور پہ اپنے ہی گیون فریم ورک میں انہوں نے کام کرایا اپنے ضلع میں. تو کہنے لگے جی میں نے کچھ باہر کے ملکوں میں رابطہ کیا اپنے طور پہ, تو کوریا یا چند ایک ممالک کا ذکر کیا کہ وہاں انہوں نے کہا جی موبائل ریپیئر والے اس طرح کے کو ہمیں اسکلڈ لوگ چاہیے. تو وہ کہنے لگا پاکستان میں جب میں نے پھر ٹاپ لیول پہ کچھ بیوروکریٹس کو ریکویسٹ بھیجی تو پاکستان کے پاس اتنا مین پاور اسکلڈ موجود نہیں تھا. اب شاید وہ ایشو ایڈریس ہو گیا ہو, میرا خیال ہے وہ شہریار صاحب سے. جی انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کو بڑھایا گیا ہے پچھلے 2 سال میں ہم نے. اچھا یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ ایشو تھوڑا جی بالکل, اس ایشو کو باہر تو بڑا کامیاب ماڈل جی اس کو ایڈریس کیا گیا. ظاہر ہے جب نیڈ بیسڈ ہم کریں گے شروع تو وہی کامیاب ہوں گے. اگر ہم بچے تیار کر رہے ہیں ان کی کھپت ہی نہ ہو مارکیٹ میں تو تعلیم کا کیا فائدہ. تو اس حوالے سے مسلسل کام ہو رہا ہے, اور ہمارا زیادہ زور اس پہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیے ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انفلیشن اگر کم ہوگی تو مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی. تو مہنگائی تو اسی صورت میں کم ہوگی نا. وہی بات ہے کہ ایک بہت سارے پہلوؤں پر, بہت سارے محاذوں پر ایک وقت میں ہمیں جنگ کرنی ہوتی ہے اگر ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ابھی جیسے شرح سود ڈاکٹر صاحب 2% میرا خیال کم ہو گئی ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا. اس سے اب ڈاکٹر صاحب کتنی ہوگی 15.5 ہوگی. اس سے کافی معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹ زیادہ کریں. اب ایکسپورٹ زیادہ کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں بجلی سستی کرنی پڑے گی, اور بجلی سستی کرنے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے 5 کے ساتھ کافی حد تک نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. عوام اصل میں چاہتے ہیں کہ فوری راتوں رات یہ سارا کچھ ہو جائے, پش بٹن سسٹم ہو گیا, بٹن دبایا تو جی ہاں. حالانکہ وہ ایگریمنٹ ہیں اس کے ظاہر ہے وہ شہریار صاحب چونکہ عوام کسی بھی بڑی ہے نا ان کے اندر وہ ایک بے چینی سی اضطراب رہتا ہے ہر وقت. جی بالکل اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے مزید ایگریمنٹ بہتر ہو جاتے ہیں تو کسی طریقے سے جو بجلی ہے جو 10-20 روپے پہ 30 روپے پہ آ جاتی ہے, جو اس وقت 70 روپے پہ لے گئے ہیں, کہتے ہیں کہ 30 روپے کافی فیزیبل ہے, کئی لوگوں نے کیلکولیٹ تو کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری ظاہر ہے چیز جب سستی بنے گی تو ہم سستی بیچیں گے اسے, تو ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی. دیکھیں ایکسپورٹ میں کوالٹی کا ایشو بھی تو آتا ہے نا. پاکستان کو ہمارا یہ کوالٹی اسٹینڈرڈز کا انسٹیٹیوشن تو ہے میرا خیال, جی کوالٹی لیکن وہ پری چیک ہوتا ہے, پری شپمنٹ جی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ آپ کو پتا ہے جب بگاڑ آتا ہے تو ہر معاشرے کے تمام طبقوں میں آتا ہے, تمام محکموں میں آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے کوالٹی کا چیک نہیں رکھا جا رہا. بہت سارے ممالک کی طرف کئی لوگ تو شکایت کہہ دیتے ہیں نا, آپ کو کنڈیشن لگا دیتے ہیں جی بالکل جس کو پری شپمنٹ انسپیکشن کرائیں فلاں ادارے سے تو ہمیں سرٹیفکیٹ ساتھ بھیجیں. جی بالکل ایسے ہی.
وہ ذرا کاسٹلی ہو جاتا ہے. جی بالکل. اصل میں صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو ہم لوگوں کو باہر بھی بھیج رہے ہیں جی وہاں بھی 2 ایشوز آئے ہوئے ہیں. اچھا جی. ایک تو یہ مثال کے طور پہ ایک ایسے ہیومن اسمگلرز بن گئے ہیں جو جعلی سرٹیفکیٹ سے جعلی مثال کے بعد نرسز بھیج دیتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ کو لوگ پتہ لگے گا تو وہ جو جینوئن لوگ ہیں ہمارے ان کو بھی وہ ڈاؤٹ کریں گے, وہ بھی ڈاؤٹ کریں گے. ایک یہ دوسرا ہے کہ ہماری اپنی پروڈکٹیوٹی ابھی ہمارے ریجن میں اس لیول پہ نہیں آ رہی. یہاں بھی اب بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو ملازموں کو نکال کے فلپینو میڈز یا کہیں اور سے رکھ لی ہیں شری لنکا سے, کیونکہ وہ کام بھی زیادہ کرتی ہیں, وہ انگریزی بھی بچوں کو سکھا لیتی ہیں, وہ بہت ساری کربنگ بھی نہیں کرتی ہیں, وہ چھٹی بھی نہیں کرتی. تو ہمیں یہ جب تک معاشرے میں وہ ہماری پروڈکٹیوٹی انٹرنیشنل لیول پہ ہم نہیں لے کے جائیں گے تو صرف سکلز نہیں کام دیں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب آرنٹ وی این ایزی گوئنگ نیشن, کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی مے بی وی ہیو بیکم این ایزی سر. جو محنت کرتا ہے وہ بڑی محنت کر رہا ہے. آپ اپنے بارے میں ہی دیکھ لیں, سیاض صاحب کے نام میں آپ گھروں کی جو صفائی کرنے والی عورتیں دیکھ لیں, آپ مزدور دیکھ لیں, جو لوگ مگر اس کے علاوہ شہر بھرے ہوئے ہیں مانگنے والوں سے, اور شاید مزدور سے زیادہ کماتے ہوں گے, اور وہ مافیا. ڈاکٹر صاحب ایک اپنے پی آئی اے بڑے اپنے عروج پہ تھی, تو میرا ایک دوست تھا, اس کا جی ایم تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا تھا فقیروں کا, کہتا یہ آج کا فنومینن نہیں ہے. وہ آ کے کہتے تھے کہ جی ہمیں ٹکٹ ہم نے جانا ہے, وہاں کوئی رش بنانزا سیزن ہوتا تھا باہر ابراڈ, تو وہ کہتا ہے کہ سفارشیں کرا کے جاتے تھے, اور ایک ایک فقیر جو تھا نا, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, تو ایک ایک شخص جو تھا نا وہ مانگ کے, تو پتہ نہیں اس زمانے میں کہتا 8-9 لاکھ روپے سیزن میں کما کے لاتا تھا. تو یہ جب $1 بھی اس کو مل گیا جی تو 277 روپے تو اس کے ہو گئے نا, اب یا ریال میں ہو یا وہ تو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم ملک کا منہ کالا ہوا ہے. ابھی سعودیہ نے سر جو کہا ہے ابھی کہ آپ حاجی بھیجیں, کہ حاجی بھیجیں, آپ فقیر نہ بھیجیں ہمارے پاس. یو اے نے تو مردوں کو بند کر دیا ہے ویزا دینا بند کر. تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنا آپ کے اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس اینڈ آل دیٹ, واٹ آر دے ڈوئنگ؟ یہ کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں کرتے ساری؟ یہ بالکل کرتے ہیں سر. اچھا, مشرف نے نیب اس لیے نہیں بنائی تھی کہ پکڑنا ہے چوروں کو, انہوں نے اس نے بنائی تھی کہ چوروں کی نشاندہی دے کے ان کو منسٹر بنانا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ جب آپ ہینڈ اینڈ گلو ہو جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ, تو پھر آنےسٹ لوگ کدھر جائیں؟ یہ ہمارا اوور اینڈ اوور, میں نے جان کے مشرف کا نام لیا کیونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں, ورنہ زندہ مجھے زندہ نہیں رہنے دینا اگر. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو سوال رکھا ہوا تھا, بڑی دیر سے رکھا ہوا تھا. ہاں پلیز. از کرپشن پارٹ آف اکانومی؟ دیکھیں بات اتنی سی ہے, میں جسٹیفائڈ اور ناٹ جسٹیفائڈ, میں یہی کہنے لگا ہوں کہ ڈیمانڈ تو کریٹ کرتی ہے نا جی, اور چلاتی تو ہے سر. جتنے زیادہ جتنے پیسے آئیں گے اتنی زیادہ یہ مارکیٹنگ جو ہے یہ فرمز اپنا مال بیچ سکیں گی اینڈ سچ. وہ اور بات ہے کہ وہ ایک خاص کلاس آف پیپل ہے جو فورن گڈس کے لیے یہ پیسے خرچ کرتا ہے, بڑی گاڑیاں لیتا ہے اینڈ سچ فورتھ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یس وہ اکانومی کو چلاتی ہے. انڈونیشیا میں یا فلپین میں شاید مارکوس تھے پریزیڈنٹ, اس نے تو اس نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ کی تنخواہ کا 10% آپ رشوت لے سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ دیں اور اس کا ٹیکس ایک طرح لیجیٹمائز کر دیا. تو اکانومی چلتی تھی نا اس سے اینڈ سچ فورتھ. ہماری اکانومی بھی ہے لارج اماؤنٹ آف اکانومی جو بلیک منی سے چل رہی ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسٹم ڈپارٹمنٹ کو منیمائز کر کے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے سوائے چند پروڈکٹس کے کہ وہ یہاں ٹیکس فری آئیں, اور پھر سیلز ٹیکس لگائیں آپ, نہ کہ کسٹم ڈیوٹی لگائیں. تو یہ جو ایکسپورٹس کی بات ہے, یہ میں نے کم ملکوں میں سے ایک ملک دیکھا ہے جو ایکسپورٹس بھی چاہتا ہوں اور ایکسپورٹ ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے. تو آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ اس طرف ہیں جو رشوت لینے کو یا انلیگل ایکٹیویٹی کو نہ روکنے پہ چلی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے پھر آنےسٹ لوگ جو ہیں
نہیں اصل میں جب آپ کرپشن کو کریٹیسائز کرتے ہیں بنیادی طور پہ آپ ایکسپلائٹیشن کو کر رہے ہیں سر. ایکسپلائٹیشن آف دا نام آپ بدل دیں, استحصال جو ہے استحصال ہی ہو رہا ہے نا وہ جو ہے آنےسٹ. جب آپ رائٹ نہیں دیا جا رہا اور ایک بندہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے, اور ابھی بھی مجھے کل کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جی ان کی ٹرک کے نیچے کوئی لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی فلانے کو ہم نے 12.5 لاکھ دیا اور کیس ختم ہو گیا. ٹھیک تو پھر ہیومن لائف تو پھر نہیں رہے گی نا جی, ہیومن ڈگنیٹی بھی نہیں رہے گی کہ ہر بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ. مگر وہ لڑکا جس نے وہ ساری فیملی ماری تھی وہ اندر ہے نا, دونوں باپ بیٹا, کیونکہ وہاں اسٹیٹ نے کہا کہ نہیں, یو ول ناٹ ڈو رانگ, آپ ڈرائیو نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو سو ان اے وے اسٹیٹ کو اپنے اور ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں لیگل ان کو اپنا سمجھنا پڑے گا کہ کہاں غریب آدمی کا رائٹ جو ہے وہ سر آپ نے بات کی نا کہ حادثات کے دوران جب فوت ہو جاتا ہے بڑا آدمی کوئی مار دیتا ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے اور دیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے چکر میں بچت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کروڑوں روپیہ بھی دے دیتے ہیں اور غریب بندہ بیچارہ وہ پیسے لے لیتا ہے وہ تو اس پہ. لیکن وہ غامدی صاحب کی وہ بات بڑی صحیح ہے کہ جس بندے نے جرم کیا ہے اس نے 3 طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے ایک کر کے. ایک ریاست کے خلاف کیا ہے, ایک اس خاندان کے خلاف کیا ہے, اور ایک اس شخص کے خلاف کیا ہے جو اس دنیا میں اب نہیں رہا. جس کے ساتھ نہیں رہا وہ تو چلا گیا, اس کا بدلہ تو وہ خدا تعالیٰ اس کو دے گا, ٹھیک ہے, اس سے لے گا جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قاتل جائے گا. اب جو خاندان ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ دیت دے کر ٹھیک ہے آپ نے جان چھڑا لی اپنی, ختم ہو گیا. لیکن اب یہ دونوں کام کرنے کے بعد ریاست کو سامنے آنا چاہیے پوری طاقت کے ساتھ کہ تیسرا جرم آپ نے ریاست کے خلاف کیا ہے کہ ریاست کے ایک باشندے کو آپ نے کچلا اپنی گاڑی کے نیچے, تو لہٰذا ہم آپ کو سزا دیں گے. بے شک انہوں نے دیت لے لی. ہم چونکہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو میں مختصر, میں کافی وزراء اعظم کے ساتھ چونکہ جرنلزم میں مجھے 40 سال ہو گئے, ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا اور ابراڈ بھی اور ملک میں, تو یہ اکثر جا کے نا کہیں ریپ کیس ہوا فلاں پرائم منسٹر نے اعلان کر دینا کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ایک دن میں نے ایک پرائم منسٹر کو پکڑ لیا, میں نے کہا جناب کیفر کردار تک تو آپ پہنچا ہی نہیں سکتے, وہ تو سول جج نے یا جوڈیشل مجسٹریٹ نے پہنچانا ہے, وہ تو آپ جس کو پکڑتے ہیں چھوڑ دیتا ہے. ایک پاورفل وکیل لاتے ہیں وہ, تو وہ آ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو جج اسے پہلے کامنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ یہاں تو جب وین وی ٹاک آف اسٹیٹ تو اس کے اسٹیٹ کی تو ٹانگیں بکھری ہیں, ہاتھ بازے, کوئی ہارمنی نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر, کوئی ہیلنس ہی نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو وہی ہے کہ سپاہی نے آ کہنا ہے جناب اس بندے نے جرم کیا ہے ثبوت نے, تو کورٹ نے کہنا ہے بھی ٹھیک ہے سپاہی غلط نہیں کہتا. یہاں چونکہ سپاہی بھی بیچارے وہ ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو ہمارا جسٹس سسٹم ایویڈنس پہ چلتا ہے. جی جی, کہ جب آپ مار دیں پیسے دے دیں چلنا چاہیے ضمیر پہ نہیں سر, اس کے اور لوازمات بھی تو ہیں نا. جی ہاں, انصاف ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ پہ جا رہے ہیں, آپ کر لیں بات کوئی مختصر کوئی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے یہاں کیسز ہیں نیب کے اور سے جہاں مار دیے یا پیسے دے دیے گواہ کو, اس کے بعد چھوٹ گئے. کیونکہ سو یہ اس ملک میں ابھی تک ہم نے جو بھی سسٹم بنایا ہے, اکنامکس ہے, پالیٹکس ہے, لا ہے, وہ ابھی ایک خاص طبقے کو irrespective of government ٹھیک وہ کر رہا ہے. جب تک آپ اس کے مرات درست ساری قوم تک نہیں پہنچیں گے ہم نہیں مانیں گے کہ جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی شہریار صاحب آپ تشریف لائے. جی پروگرام چونکہ اختتام کو پہنچا, بات چیت بڑی عمدہ ہو رہی تھی, تو اس میں یہی ہے کہ ابھی بہت سا کچھ کام باقی ہے لیکن چیزیں اپنی صحیح سمت میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں جو نوجوان ہنرمند امپاور ہو رہے ہیں ان کے لیے اگر باہر جاتے ہیں تو ایکسپورٹیبل سکلز, ایکسپورٹیبل مین پاور جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ کا باعث بن سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.